السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ چلیں جی، یہ سیکنڈ پارٹ ہے جو ہمارا عمرہ ہم کر کے آ چکے تھے، اور ساری رات پھر ہم نے آرام وغیرہ کیا کیونکہ پاپا بھی آگے تھے۔ سحری وغیرہ کر کے ہم لوگ سو گئے نماز وغیرہ پڑھ کے۔ تو اس کے بعد جس صبح ہم تقریباً 2 بجے کے قریب اٹھے، اتنا تھک چکے تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ، اور یہ صبح کا ویو تھا جو 2 بجے ہوئے تھے۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں نے اس کے بابا کو کہا کہ اب آپ فریش ہو جائیں تو ہم جائیں گے زیارت، جو یہاں پہ مکہ پہ جو بھی مقدس مقامات ہے وہ ہم دیکھ کر آتے ہیں۔ تو کیونکہ دوبارہ اللہ نے کب موقع دینا یہ مجھے نہیں پتا تھا، تو میں نے سوچا تھا کہ میں ہر چیز دیکھ کر جاؤں گی یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ غار ہیرا ہے، غار سور ہے، اور کافی بہت سے نا مقدس مقامات ہیں۔ تو میں نے سوچا ہم نے وہ بھی دیکھ کر ہی جانا ہے۔ تو اس کے بابا ٹیکسی لے کر آئے، تو پھر ہم نے اس میں بیٹھے، اور اس کے ساتھ یعنی ہم نے سارا پہلے ہی کر لیا تھا ڈیسائیڈ کہ تم نے یہاں ہمیں لے کے جانا ہے۔ تو اس نے یعنی ہمیں سب کچھ وہ دکھا کے لاتا۔ گرمی بہت زیادہ تھی تو اس لیے پھر ہم نے نارمل ہی کپڑے پہن لیے۔ اوبویسلی میں نے تو گاؤن پہننا تھا، اور حسین کو اس کے جو نانا ابو لے کر آئے تھے چیزیں، کپڑے لے کر آئے تھے، میں نے وہ پہنا دیے تھے اسے۔ تو اس کے بعد جی ہم یہاں پہ تیار تھے وہاں جانے کے، ہم نے جانا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا ممی میں نے سارے ٹوائز ساتھ لے کے جانے ہیں۔ مجھے یہ تھا کہ میں کم سے کم سامان لے کے جاؤں، کیونکہ ہم نے پھرنا تھا بہت زیادہ نا۔ تو یہاں پر جی ماشاءاللہ وہ ہمیں لے کر آ چکا ہے غار ہیرا۔ وہ ٹاپ پہ جو ہے نا، یہ جو میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہی ہوں کہ وہاں پر دیکھیں چھوٹے چھوٹے آپ کو لوگ نظر آ رہے ہوں گے، اور ساتھ پہ انہوں نے باؤنڈری لگائی ہوئی ہے تاکہ لوگ گر نہ جائیں۔ تو یہاں پر تقریباً جانے میں بھی 3 گھنٹے لگتے ہیں، اور نیچے آنے میں بھی 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو کئی لوگ جو ہیں وہ صبح فجر کے ٹائم نماز پڑھ کے چڑھنا شروع کرتے ہیں، اور پھر ظہر کے عصر کے وقت پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو کافی اس پہ ٹائم لگنا تھا، اور ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم تھا، اور دل تو میرا اتنا تھا نا کہ کاش میں اوپر چڑھتی، میں وہاں پر دیکھ کر آتی وہ کس طرح اوپر بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، وہ کتنی سی جگہ تھی جس میں وہ بیٹھتے تھے۔ لیکن وہ میں کہتی ہوں کہ ٹائم کی وجہ سے، اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ مثلاً کہ اتنا ٹائم لگتا ہے، اندازہ نہیں تھا ہمیں۔ تو صرف ہم نے اوپر بیٹھ کر، پھر ایک پاس ہی ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اوپر وہ لے کے جا رہا ہے، پہاڑی کے اوپر ہی سارا یہ تعمیر کیا ہوا ہے نا۔ تو پھر ہم یہاں سے اترے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنا اوپر ہم آ چکے ہیں۔ تو پھر اس کے بابا نے کہا کہ سامنے، وہ ڈرائیور نے کہا کہ سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، آپ وہاں پہ اوپر چڑھ کے تو یعنی دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اوپر تو جان نہیں سکتے تھے، کیونکہ حسین بھی ہمارے ساتھ تھا، اور اگر حسین نہ ہوتا نا تو پھر تو شاید ہم چڑھ ہی جاتے اوپر، لیکن حسین بھی ساتھ تھا، اور یہ تو ایک قدم نہیں چلتا ہے قسم سے، اور اس کے بابا نے اٹھانا ہوتا ہے اسے۔ اس وجہ سے پھر ہم نے وہاں پر بیٹھے، اور ہم نے تھوڑی دیر ہی وہاں پہ دعا وغیرہ کی، اور پھر ہم وہاں سے نکل گئے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے بہت سے لوگ اوپر چڑھ رہے ہیں، چھوٹی سی انہوں نے باؤنڈری ساتھ میں بنائی ہوئی ہے کہ آپ جا کر دیکھ کر آئیں۔ اور یہاں پر زیادہ تر مسلمان ہی آتے ہیں، جو عربی لوگ ہیں وہ اس کو یعنی اچھا نہیں سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آنا، لیکن یہ جہاں پہ انہوں نے اسٹے کیا وہ ہمارے لیے تو مقدس ہے بھائی، ہم کسی کو نہیں کر سکتے کہ وہ کیوں نہیں آتے، ہم نے تو آنا ہی ہے، کیونکہ ہم نے ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے۔ ہم چلے ان جگہ کو ہی دیکھ لیں جہاں پہ انہوں نے بیٹھ کر عبادت کی ہے، یا ہمارے لیے روئے ہیں وہ جگہ پہ، اس کو دیکھنا پھر میں نے کہا کہ ضروری ہے۔ تو اس کے بابا کو پھر وہ کہیں کہ ٹائم نہیں ہے، لیکن میں نے کہا جتنا بھی ٹائم ہے نا اس میں نے دیکھنے جانا ہے، جتنی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر ہم اب اوپر چڑھ رہے تھے اس پہاڑی پر، یہاں پہ ہم چڑھ گئے ہیں، تو یہاں سے دور سے نظر آ رہی تھی، اور دل تو میں کہتی ہوں میرا اتنا تھا، لیکن پھر کیا کرتے، ٹائم بھی بہت کم تھا۔ تو ادھر پھر بیٹھ کے ہم نے تصویریں وغیرہ بنائی۔ اس کے بعد مجھے یہ تھا، اتنا ڈر خوف آ رہا تھا نا قسم سے یہاں پہ اوپر چڑھنے سے، حالانکہ چھوٹی سی یہ پہاڑی تھی، لیکن آس پاس جب ہم دیکھتے تھے نا، ابھی میں آپ کو اوپر جا کے اس کا ویو دکھاؤں گی کہ وہ کیسا لگ رہا تھا، بہت مشکل۔ میں تو اوپر چڑھی، میں نے اس کے بابا کو کہا کہ آپ ہی اس کو اٹھائیں، میں نہیں اس کو اٹھا سکتی، تو بیچارے وہی اٹھا کرنا اس کو اوپر لے کر گئے۔ اور یہاں پر پھر میں آپ کو بھی سارا ویو، اس کا ویو جو ہے نا وہ دکھاتی ہوں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آس پاس کتنا یعنی اونچا نیچا ہر چیز پہاڑوں پہ انہوں نے تعمیر کی ہے، مکہ سارے ہی پہاڑوں پہ تعمیر، کیونکہ ہم لوگ 2 تھے تو پہلے میں نے اس کے بابا کی ویڈیو بنائی، اور پھر میں بیٹھ گئی تو پھر انہوں نے میری ویڈیو بنائی۔ تو ایسے ہی پھر باری باری کر کے ہم نے یہاں پہ ویڈیوز بنائی۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں کلوک ٹاور بھی دور سے نظر آ رہا ہے، اور بہت میں کہتی ہوں کہ ڈر لگ رہا تھا مجھے یہاں پہ کھڑے ہو کرنا، دور سے نظارہ کیا، اور میں نے سوچا کہ چلے آپ کو بھی دکھا دیا جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کرنا نصیب کرے۔ اور پھر یہاں پر جی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حج جو کرنے والے آتے ہیں، منی، یہاں پہ وہ اسٹے کرتے ہیں، یعنی یہاں پہ وہ رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی ہوٹلز وغیرہ نہیں ہوتے حج کے دوران، جو 1 دن یا 2 دن جتنے دن بھی حج چلتا ہے نا، انہوں نے یہیں پہ اسٹے کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ اتنا وسیع تھا، اس قدر یہ پھیلا ہوا تھا، میں حیران تھی کہ واقعی جب یہاں پہ 10-15 لاکھ بندہ حج کرتا ہے تو وہ واقعی یہاں پہ سما سکتا ہے، اتنی جگہ تھی انہوں نے بنائی ہوئی۔ اور ابھی یہ کنسٹرکشن ان کی نا ہو رہی تھی، کیونکہ نیکسٹ اب چھوٹی عید کے بعد حج آئے گا، تو یہ سب لوگ اپنے نا کافی کنسٹرکشن کی طرف آئے ہوئے تھے۔
تو سب اس کا کام شام ہو رہا تھا. تو یہاں سے پھر گزرتے ہوئے میں نے سوچا کہ میں آپ کو دکھاؤں, اور اتنا بڑا تھا یہ, اتنا بڑا تھا. اور وہ ڈرائیور بتا رہا تھا کہ جب یہاں پہ حج ہوتا ہے تو یہ جو خالی سڑکیں ہیں یہاں پہ لوگ اتنے ہوتے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, ان سڑکوں پہ اتنی جگہ اتنا رش ہوتا ہے. اور پھر یہاں پر وہ لے کر آیا جہاں پر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی دی تھی. وہ جگہ میں آپ کو دکھانے لگی ہوں, زوم کر کے دکھاتی ہوں. ہم بہت دور کھڑے تھے, وہ بھی پہاڑی کے اوپر ہی تھا اور پہاڑی کے اوپر چڑھ کر جانا تھا. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی دی تھی, اور یہ وہ مقام تھا. یہ اس نے ہمیں دور سے ہی دکھایا, یعنی انہوں نے نا اس کو پرومیننٹ کیا ہوا ہے وہ چھوٹا سا دیوار بنا کر, تاکہ سب کو پتہ چل جائے. تو یہاں پہ لیکن یہاں پہ جو عربی لوگ ہیں وہ اس کو زیادہ ان چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. صرف ان کی نظر میں ہوتا ہے مدینہ اور مکہ, یعنی مسجد الحرام اور مسجد النبوی جو ہے نا اس کو زیادہ کہتے ہیں, وہ مانتے ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے جو مقامات ہیں ان کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے, اور نہ ہی لوگ دیکھنے آتے. یہ صرف پاکستانی ہوتے ہیں, یا وہ صرف پاکستانی ہوتے ہیں جو یہاں پہ ان کو دیکھنے آتے ہیں. تو یہاں پر پھر یہاں پہ کھڑے ہو کے ہم نے مینا کا سارا جو دورہ کیا. ابھی یہ بہت کم ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں. ہم جب جہاں سے چلتے آئے نا, جہاں سے ہماری کار آئی ہے, وہ سارا ایریا جو ہے وہ اس سے بھرا ہوا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے خیمے سے بنائے ہوئے ہیں, تو یہاں پر وہ لوگ اسٹے کرتے ہیں. عورتیں علیحدہ ہوتی ہیں, مرد علیحدہ ہوتے ہیں, ہر چیز کا یہاں پہ اتنا واش روم بنایا ہوا ہے. میں کہتی ہوں کہ بہت ہی کمال انہوں نے مینجمنٹ جو ان کی ہے نا بہت اچھی ہے. تو یہاں پر یہ جو آگے آپ کو 2 مینار سے نظر آ رہے ہیں وائٹ کلر کے, یہ چھت ہے اصل میں اس جگہ کی جہاں پہ 2 شیطان ہیں, 3 ہیں ٹوٹل کے, لیکن یہاں سے 2 نظر آ رہے تھے. یہاں پر لوگ کنکریاں مارتے ہیں, ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ تھا, یہ یہاں پہ قریب آ کر آپ کو میں دکھا رہی ہوں وہ دیوار جو اندر ہے, یعنی اس کو اسی پہ شیطان, یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم کو شیطان نے یعنی بہکایا تھا کہ آپ نہ دو قربانی, اپنے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو, وہ بھی اللہ کی راہ میں. لیکن انہوں نے اس کی نہیں سنی, اور انہوں نے وہ حکم مانا جو ہمارے اللہ نے ان کو دیا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور اس کے بعد یہاں پر اب ہم میدان عرفات کی جانب جا رہے تھے. تو یہ وہ جگہ ہے میدان عرفات, کہا جاتا ہے کہ میدان عرفات والی جگہ پر قیامت والے دن سب لوگ, ساری دنیا وہ وہاں پہ اکٹھی ہوگی, یعنی اللہ تعالیٰ کی جو عدالت ہے وہ وہاں پہ لگے گی, اور سب لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے. کوئی کسی کو نہیں پہچانے کا, نہ ماں نہ باپ نہ بیٹا نہ بیٹی, کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے نا آپ کا کسی سے رشتہ نہیں ہوگا. سب کو وہاں پہ اپنی اپنی پڑی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ تب وہاں پر ہر ایک کا نام لے کر ہمیں اپنے نامہ اعمال تھمائیں گے. اللہ تعالیٰ اس دن ہم سب پر رحم کرے, ہم سب پر رحم کرے, اور اپنی شفاعت نصیب کر فرمائے. اور اس کے بعد یہاں پر یہاں اس میدان عرفات میں ہی ایک مسجد نمرہ تھی, اور وہاں پر ہم نے رکے, اور وہاں پہ کبوتر بہت زیادہ تھے, اتنے پیارے لگ رہے تھے. یہاں پر پھر ہم نے ان کو دانہ ڈالا, اور حسین بہت خوش ہوتا ہے کبوتروں کو دیکھ کر. تو یہاں پر اصل میں یہ مسجد بند تھی, ورنہ میں یہاں پر بھی نماز وغیرہ ادا کرتی, لیکن بالکل بھی یہاں پہ شاید کوئی مسئلہ تھا ان کا, یا کوئی کام چل رہا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہاں پہ بند کیا ہوا تھا. تو یہاں پر میں نے کچھ بھی نہیں کیا, صرف میں نے یہ یہاں پہ ہم نے کبوتر وغیرہ دیکھے اور ان کو دانہ وغیرہ ڈالا, اور پھر ہم آگے چلے گئے. آگے اس سے آگے ایک جبل رحمہ ہے, اور وہ بھی ایک پہاڑی ہے, وہ بھی مقدس ہے. اور وہاں پہ کھڑے ہو کر یہ سب لوگ جو حج کے دوران وہ دعا وغیرہ کرتے ہیں اور نفل وغیرہ وہاں پہ پڑھتے ہیں. تو آگے ہم وہ بھی جا کر دیکھیں گے. تو یہاں پہ اس کے بابا نے ایک کبوتر پکڑ لیا, اور حسین کہی مجھے پکڑاؤ, اور ڈر بھی رہا تھا کہ مجھے پکڑاؤ بھی. تو پھر میں نے اس کو پکڑا, اور پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو حسین یہ دیکھیں یہاں پہ ہاتھ لگا رہا ہے, لیکن ڈرتا بھی ہے نا, اس کو بہت پسند ہے جانور, تو خاص طور پہ اس کو زیادہ پسند ہے. اور یہاں پر دیکھیں کتنا پیارے لگ رہے ہیں کبوتر. تو اس کے بعد جی ہم یہاں پر آگے جبل رحمہ کی طرف جا رہے تھے, اور اس کے بابا بیچارے تھک گئے تھے اس کو اٹھا اٹھا کے. حالانکہ دیکھیں یہاں پہ رش نہیں ہے, یہ چل سکتا ہے, لیکن یہ کہے کہ میں نے چلنا ہی نہیں ہے, آپ مجھے اٹھا کے ہی لے کر جاؤ. پہلے جب یہ آئے تھے ذہن تو بتا رہے تھے کہ یعنی کار وغیرہ نا وہ آگے لانے کی اجازت دے رہے تھے, لیکن اس وقت انہوں نے بہت دور ہمیں اتار دیا تھا, تو سارا ہم چل کے ہی آئے. تو جی یہاں پر وہ افطاری بانٹ رہے تھے, تو ساتھ ساتھ میں قرآن پاک دے رہے تھے, ساتھ ساتھ میں ایک پیکٹ افطاری وغیرہ کا بنا تھا, جوس تھا اس میں, اور کھجوریں وغیرہ تھی, اور پانی وغیرہ یہ سب لوگ دے رہے تھے. تو بہت ہی اچھا مجھے ان کا یہ لگا کہ ساتھ میں قرآن پاک بھی یہ دے رہے تھے نا. تو پھر میں نے بھی لیا, اور میرے ہسبینڈ نے بھی لیا, اور ساتھ میں انہوں نے افطاری وغیرہ بھی ہمیں دی کہ اگر یہاں پہ کسی کا روزہ کھل جائے تو وہ لوگ کر سکیں افطاری. تو اس کے بعد جی یہاں پر میں یہ سارا جو آپ کو ویو دکھا رہی ہوں, یہ سب میدان عرفات ہے, اور یہ حج کے دوران اتنا کراؤڈڈ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بالکل بھی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو یہاں پر پھر عصر کا ٹائم ہو گیا تھا, تو پھر میں نے یہاں پہ جہاں پہ وہ افطاری
وغیرہ بانٹ رہے تھے نا، یہاں پہ چھاؤں کہیں بھی نہیں تھی، تو پھر اس کی چھاؤں تھی، تو پھر وہاں پہ میں نے نا عصر کی نماز ادا کی اور نفل وغیرہ پڑھے. اور یہاں پر دیکھیں یہ اپنی مرضی سے چلتا ہے، اس کو جب کبھی کہے گا نا کہ اسے ہے نا آپ چل لو تھوڑا سا، تو نہیں چلے گا، اپنی مرضی سے چلے گا. تو پھر اس کے بعد جی یہاں پر ہم غار ثور میں جا رہے تھے، اس کی طرف جا رہے تھے، اور یہ بھی پہاڑی کے اوپر ہی تھا، اور جو غار ثور ہے وہ اور بھی ٹاپ پہ پہاڑی کے ٹاپ پر ہے. تو پھر یہاں پر ہم نے یہاں پر بھی نیچے ہی ہم نے دعا کی، اوپر نہیں جا سکے ہم. تو انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو مجھے دوبارہ نصیب ہوا یہاں پہ آنا تو میں ضرور یہاں پر آؤں گی، اور پھر میں اوپر بھی چڑھ کر جاؤں گی، میں دیکھ کر آؤں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت کروائے. تو اس کے بعد یہاں پر ہم نے کھڑے ہو کر پھر میں نے تھوڑا سا یہاں پہ تقریباً 5-10 منٹ ہی ہم نے اسٹے کیا. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ زوم کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں، تو چھوٹے چھوٹے لوگ نظر آ رہے ہیں، یعنی اتنا یہ اوپر تھا، یعنی 3 گھنٹے صرف آپ کو چلنے میں ہی لگ جاتی، تو کافی دیر ہمیں لگ جاتی. تو پھر اس لیے ہم یہاں پہ ایک آدمی تھا، وہ کہے آپ لوگ تو جوان ہو، آپ لوگ تو چلے جاؤ. میں نے کہا جوان تو ہیں لیکن ٹائم بھی تو ہونا ہمارے پاس اوپر جانے کا، اور اوپر سے ساتھ میں بچہ بھی ہے ہمارے، اور یہ تو بالکل بھی نہیں چلتا ہے. اور ویسے بھی ہم اس کو پہاڑ پہ تھوڑی چھوڑ دے کہ یہ تم چل لو اب، تو اس لیے ہم نے اس کو اٹھا کے رکھنا تھا. تو اگر اس کی دادو وغیرہ ساتھ ہوتے نا ہمارے، تو پھر ہم ان کو نیچے پکڑا جاتے اور ہم دونوں اوپر سے ہو آتے، لیکن یہاں پہ پھر ہم دونوں اکیلے ہی تھے اس لیے ہم نہیں گئے. تو یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا چڑھتے چڑھتے میں کہتی ہوں 2 سے 3 گھنٹے تو آپ کو لگ ہی جاتے. تو کئی لوگ چڑھ بھی رہے ہیں جن لوگوں کے پاس ٹائم بھی تھا، اور جن لوگوں کے ساتھ کوئی بچہ وغیرہ سامان وغیرہ بالکل نہیں تھا، وہ لوگ یہاں پہ چڑھ کے جا رہے تھے اوپر. تو پھر تھوڑی دیر اس کے بعد جی یہاں پر ہم واپس جا رہے تھے، تو اسی آدمی نے ہماری 2-3 پکچرز یہاں پہ لی، اور اب ہم یہاں سے واپس جائیں گے. اور یہاں اس سے آگے ہم نے ہماری ساری جو تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی تھی زیارات، اور اس کے بعد ہم گھر آئے، اور آپ کمرے میں میس دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد کیونکہ ہم نے نکلنا تھا مدینے کے لیے، تو ہم ساری اپنی پیکنگ شیکنگ کر رہے تھے. تو جو البیک جو میرے پاپا کل آئے تھے، ہم نے اسی کے ساتھ روزہ افطار کیا، اور یہ رات کا ویو تھا یہاں پر. اور پھر اس کے بعد اب یہاں سے ہم نے ہماری بس آ جانی تھی، ہم نے ساری پیکنگ شیکنگ کر لی تھی، اور سامان اتنا تھا کہ بہت ہی زیادہ، جو میرے پاپا بھی لے کر آئے تھے اور ہمارا اپنا خود کا بھی تھا جو یہاں سے شاپنگ وغیرہ کی تھی ہم نے، تو سامان بہت ہی زیادہ تھا. تو اب لے کر جانا تھا، اور بیگ بھی ہمارے پاس کوئی بھی نہیں تھا، تو اس لیے ہم نے پھر وہ سارا اکٹھا کر کے نا اس کو باندھ لیا. اور پھر یہاں پر پھر سارا کچھ پیکنگ شیکنگ کرنے کے بعد ہم نے یہ اپنا جو ڈنر تھا وہ ہم نے وہ کیا. اور اس کے بعد جی ہم نکل گئے شاپنگ پہ، اور شاپنگ کرنی تھی میں نے تو پھر میں نے اپنا ایک گاؤن لیا یہاں پر، یہ مجھے پسند آیا تھا، اور یہ اتنے مہنگے دے رہے تھے گاؤن. پھر اس کے بعد ہم ایک سیل میں چلے گئے، وہاں سے تسبیحاں وغیرہ لی، اور یہ ایز یوزول سارے ٹوائز پہ یہ گر جاتا ہے کہ مجھے بس یہ لے دو، مجھے یہ لے دو، لیکن ہم نے اس کو تھوڑے سے 1-2 لے کر دیے. تو پھر بچہ فیل کرتا ہے کہ خود یہ لے رہے ہیں اور مجھے نہیں دے رہے ہیں، تو پھر اس کے بابا نے اس کو 1-2 ٹوائز دے دیے. اور یہاں پر ہم نے بچوں کے لیے تھوڑی سی چیزیں لیں، اور سامان وغیرہ ہمارا کافی ہو گیا تھا. اور پھر یہاں سے ہم واپس جا رہے تھے، تو یہاں پہ لوگوں کو نا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں ہی نماز پڑھیں گے، آپ کو کہیں بھی جگہ ملے گی آپ وہاں پہ نماز پڑھنے لگ جائیں گے. تو یہاں پر عشاء کی اذان وغیرہ ہو چکی تھی، نماز بھی ہو چکی تھی، یہاں پر یہ لوگ تراویح پڑھ رہے تھے. تو یہاں پر اس کے بابا کہتے ہیں آپ لوگ جاؤ اور میں نا نیچے سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں. تو پھر میں اور یہ حسین ہم اوپر اپنے روم میں جا رہے تھے، اور راستے میں یہ اس کی باتیں چل رہی تھی فون پہ، یہ ٹوائز اپنے ساتھ لے کر گیا تھا. اس کے بعد جی ہمارا سارا سامان وغیرہ پیک ہو چکا تھا، اور اس کے بابا بس باہر دیکھنے گئے تھے کہ بس ہماری آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. تو ہم سب تیار شیار ہو کر بیٹھ گئے تھے. اس کے بعد جی ہمارے ساتھ ایک بہت برا واقعہ ہوا، وہ میں آپ کو آگے چل کے سناؤں گی. اور پھر یہاں پر اس نے ایک جگہ پر اسٹے کیا، اور پھر سحری ہم نے کرنی تھی، سحری کا ٹائم ہو چکا تھا، مدینہ کی طرف ہم جا رہے تھے. تو یہاں پر اس کے بابا مجھے بٹھا کر اور کھانا وغیرہ لینے چلے گئے، اور حسین سویا ہوا. اس کے بعد میں نے اس کے بابا کو کہا کہ روٹی لے کر آئیے گا، میرا بہت دل کر رہا ہے روٹی کھانے کو. تو چنے کی دال تھی، اور ساتھ میں چکن کا سالن تھا جس کو وہ کڑھائی بول رہے تھے. تو اس کے بعد پھر ہم نے سحری وغیرہ کی، اور اس کے بعد جی لمبا سفر کرنے کے بعد ہمیں مسجد قباء کی طرف ہم آ گئے. تو یہاں پر ہم نے 2 نفل ادا کرنے تھے. یہاں پہ 2 نفل ادا کرنے کا ثواب 1 عمرے جتنا ہے. تو یہاں پر پھر ہم آئے اور ہم نے نفل ادا کیے، باری باری ہم نے نفل ادا کیے. اور جی یہاں پر یہ بھی ایک ہے کہ عورتوں کے ساتھ بچوں کو نہیں جانے دینا. حسین نے واش روم جانا تھا، تو اس کے بابا کہہ رہے تھے کہ تم اس کو واش روم کروا لاؤ. تو میں واش روم میں اس کو لے کر گئی، اور خود بھی میں نے وضو وغیرہ کیا. تو جب میں مسجد میں گئی، اس کے بابا بھی مردوں والی سائڈ پہ مسجد پہ جا کر نا تو نفل ادا کرنے لگے. جب میں جانے لگی اندر، تو وہ کہتی جی بچے نہیں الاؤڈ. پھر میں دوبارہ گئی اس کے بابا کے پاس، اس کے بابا کو پوچھا کہ آپ نے پڑھ لیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے پڑھ لیا ہے نماز. پھر میں ان کو پکڑا گئی، اور پھر میں نے نفل اپنے ادا کیے، دعا وغیرہ مانگی، اور پھر ہم مدینے کے لیے آگے سفر کے لیے نکل گئے. ہم نے اصل میں اپنی بس چینج کر لی کہ جو جس بس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اس میں زیادہ مرد تھے، اور دوسری والی میں زیادہ عورتیں تھیں. اس نے کہا
جہاں جس میں عورتیں آپ اس میں بیٹھ جائیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور اس نے ہمیں صرف 2 گھنٹے مدینے کے لیے دیے، اور پھر 2 گھنٹے میں ہم کیا کرتے ہیں نا، میں ریاض الجنہ گئی، صرف وہاں پہ ہم نے ظہر کی نماز میں نے وہاں پہ ادا کی اور کچھ نفل پڑھے اور دعا وغیرہ کی، اور پھر اس کے بعد وہاں سے ہم نے آگے تھوڑا سا سامان بھی خریدنا تھا، تو بہت ہی کم وقت تھا، تو پھر ہم نے نا، ظاہری بات ہے مشکل تھی، بچہ بھی تھا ساتھ میں، تو تھوڑی دیر ہی ہم وہاں پہ ہم اسٹے کر پائے۔ تو ادھر روضہ رسول کے پاس آ کر ہم نے دعا وغیرہ کی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم آگے شاپنگ کرنے کے لیے پھر نکل گئے، کیونکہ ابھی تھوڑا سا اور سامان رہتا تھا جو مدینے سے ہی لینا تھا ہم نے۔ تو اس کے بعد ہم نے مکہ سے اس لیے نہیں لیا کہ پھر وہ سارا سامان اٹھا کے پھر وہاں پہ مدینے میں لے کے جاتے، اس لیے ہم نے پھر کہا کہ چلو مدینے سے آگے تو گھر ہی جانا ہے نا، تو اس کے ساتھ پھر ہم مدینے سے لے لیں گے سارا سامان اپنا۔ تو پھر ہم نے یہاں پر ظہر کی نماز پڑھی، اور حسین یہاں پہ میرے پاس بیٹھا تھا اور بہت تنگ کر رہا تھا، نہ مجھے نماز پڑھنے دینے جا رہا تھا، نہ اپنے بابا کو۔ تو تھوڑی مشکل ہوئی، لیکن شکر الحمدللہ ہمارا عمرہ جو تھا نا وہ ٹائم پہ ہو گیا، اور تھوڑی تھکاوٹ بھی زیادہ ہو گئی، کیونکہ حسین تھا ساتھ میں، اور پچھلی بار جب تھے تو حسین تو ساتھ میں تھا ہی، لیکن اس کے دادا اور دادا وہ بھی تھے، جو مثلاً کہ ہم عمرہ کر لیتے تو پھر وہ اسے پکڑ لیتے تھے، لیکن اس بار ہمیں بہت مشکل ہوئی تھی، لیکن شکر اللہ کا عمرہ ہمارا ہو گیا۔ 2 گھنٹے صرف مدینے میں ملے، پھر شاپنگ وغیرہ بھی کی ہم نے۔ یہ اس کے بابا ہیں، جائے نماز وغیرہ کا بھی کافی وزن تھا، 8 جائے نماز تھے، اور بھی سامان تھا، بیچارے وہی اٹھا کر لے کے جا رہے تھے۔ اس کے بعد رستے میں ہماری افطاری ہو گئی، اس نے بدتمیز نے اس جگہ پہ نہیں روکا جہاں پہ اچھا کھانا ملتا ہے، تو بس ایمی سا ہم نے کھانا لیا، اور یہ یقین کرے جیسے اوپر سے جلا ہوا ہے، اس کے اندر بھی جلے ہوئے کا ٹیسٹ تھا، اور یہ میں نے تو نہیں کھایا، مجھ سے کھایا ہی نہیں گیا۔ افطاری کے وقت صرف ہم نے وہ پکوڑے اور سموسے وغیرہ کھا کے روزہ کھول لیا، اور یہ ہم نے سحری کے وقت پھر کھایا، کیونکہ بھوک نہیں آئی تھی، تو پھر سحری میں سوچا کھا لیں گے۔ بابا نے بیچارے نے کھا لیا، اور بعد میں ان کا گلا خراب ہو گیا۔ اور یہ آتے ہوئے ہمارا سامان ہے، صرف ہم یہ 2 بیگ لے کر گئے تھے، اور آتے ہوئے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ سب شاپر اور بیگز یہ سب ہمارے تھے، نہیں ہم اپنا پورا عمرہ مکمل کر کے یہاں پہ پہنچ چکے تھے۔ اور یہ تھا آج کا سارا ولاگ اور ہمارا عمرے کا ٹرپ۔ اور اگر آپ کو ولاگ اچھا لگا، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔